رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين ثم امين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ہود. سورہ ہود کا بھی جو زمانہ نزول ہے وہ سورہ یونس کے ہی جو زمانہ نزول تھا اسی کے متصلاً ہی اس کے ساتھ نازل ہوئی تھی, اور جو اس کا موضوع اور مضمون ہے وہ بھی وہی ہے جس سے پہلے سورہ یونس کا تھا, یعنی توحید اور شرک کی نفی اور عذاب پہ پکڑ اس کی تنبیہ. تو جو کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون جو صورتیں ہیں, ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. اور کیا ان کو اندیشہ تھا؟ ہر وقت کا یہ اندیشہ ان کو گھلائے رکھتا تھا کہ اللہ کی دی ہوئی مہلت ختم نہ ہو جائے اور وہ آخری ساتھ نہ آ جائے جس میں اللہ تعالیٰ کسی قوم پر جب عذاب میں پکڑنے کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو وہ لمحہ نہ آ جائے کہ ان کی قوم جو ہے وہ ان کو مسلسل جھٹلا رہی ہے اور وہ ایمان نہیں لے کر آ رہی ہے. اور بار بار جو مضامین آ رہے ہیں وہ یہی آ رہے ہیں کہ جیسے سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم, عاد, سمود, لوط, اصحاب مدین, فرعون, ان تمام لوگوں کا بار بار ذکر آ رہا ہے اوور اینڈ اوور. اور اس چیز کے خوف سے, اس چیز کا جو اندیشہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو گھلایا جا رہا تھا کہ اللہ کی دی ہوئی وہ مہلت ختم نہ ہو جانے کا ٹائم آ گیا ہو کہ جس پر وہ میری قوم کو پکڑ لیں. ٹھیک ہے, شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے. الف لام را. فرمان ہے اس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی, میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی. اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو, اس طرف اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں. تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ تم سے چھپ جائیں. خبردار, جب یہ کپڑوں سے بھی اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں, اللہ ان کی چھپوں کو بھی جانتا ہے اور کھلوں کو بھی. وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو ان کے سینوں میں ہیں. پھر اللہ آگے فرماتے ہیں, زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو, جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہو اور کہاں سونپا جاتا ہے. یہ سب کچھ ایک صاف صاف دفتر میں لکھا ہے. یہاں پر جو زمین میں چلنے والے کی بات آئی ہے نا, تو مفسرین کہتے ہیں چونکہ جزیرہ نما عرب میں زیادہ تر خشکی تھی اور زمین ہی نظر آتی تھی, تو خالی زمین ہی سے مراد نہیں ہے بلکہ زمینوں اور اس میں پانیوں میں بھی کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جس میں رہنے والے جاندار جو ہیں اللہ کو ان کی خبر نہ ہو اور اللہ ان کی ٹیک کیئر نہ کر رہا ہو, انکلوڈنگ ان کا رزق, انکلوڈنگ ان کو کہاں مرنا ہے. اور جو سائنس ہے آج وہ کہتی ہے کہ ایون زمین پر رہنے والے جو جانور ہیں نا, ان کو وہ آج تک کاؤنٹ نہیں کر سکے ہیں کہ کتنے زمین میں جاندار رہتے ہیں اور کس قسم کے حشرات الارض ہے. اور ہر کچھ دن بعد ایک نئی ڈسکوری آتی ہے کہ آج انہوں نے ایک نیا قسم کا حشرات الارض یا کوئی ایک نیا قسم کا جانور ڈسکور کیا ہے. ہم اگر ڈسکوری چینل کے ساتھ لنک ہوں تو اس میں مختلف چیزیں آتی رہتی ہیں اور ہمارے دیکھنے کے بعد ہمیں اللہ کے اوپر ہمارا ایمان اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو 1400 سال سے لے کر آج تک, یعنی جب سے قرآن نازل ہوا اس کے بعد سے لے کر آج تک جو ہماری ترقی کے ٹائم اس میں چل رہے ہیں, تو اس میں ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ سمندر جو کہ 3 حصے پانی ہیں اور ایک حصہ خشکی ہے, اس پانی کے جو 3 حصے ہیں اس کے اندر انسان اب تک صرف اس میں پائے جانے والے 5% جو اینیملز ہیں اس کو نالج مل سکی ہے. 95 سے وہ اب تک لا علم ہے کہ اندر کس قسم کے جاندار اور رہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے نہ کیا ہو. میں پہلے بھی آپ لوگوں کو مثال دے چکی ہوں اور پھر دیتی ہوں کہ اللہ ہی ہے جو ہر کسی کی سسٹینر وہی ہے, پرووائڈ وہی کر سکتا ہے. انسان کا نہ کوئی مجال ہے نہ اختیار ہے کہ ہم کسی کے لیے کچھ کر سکیں. ایک ویل مچھلی دن میں کم سے کم 8000 پاؤنڈ کریل کھاتی ہے. کون ہے جسے کھانا کھلا سکتا ہے؟ نوبڈی.
کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تو صرف ہم نے ایک کی بات کی ہے. تو انسان چھوڑ تو جاندار چھوڑ تو درندے چرندے تو الگ، پرندے الگ، حشرات الارض الگ، پانی کے اندر بسنے والے الگ، زمین کے اوپر رہنے والے الگ. اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں جانتا ہے. ان کا رزق بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کہاں رہتے ہیں اور یہ بھی وہ کہاں سونپے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. بلکہ ایک چھوٹی سی چیز شیئر کرتی ہوں، ویسے ہمارا ٹائم بہت تھوڑا ہے. ابھی پاکستان گئی تھی، ایک دن ہم لوگ جا رہے تھے گاؤں کی طرف. ایک ایسی جگہ تھی نہ بالکل جنگل اور بیابان، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا. گاڑی کو روکنا پڑے تھوڑی دیر کے لیے، تو گاڑی روکی اور ہم جب تھوڑی دیر کھڑے ہوئے باہر سستانے کے لیے، تو جو ہمارا ڈرائیور تھا بیچارے، وہ صاحب جا کر کچھ بیر توڑ کر لے کر آئے. بیر کے درخت لگے ہوئے تھے اور بیر انتہائی میٹھے اور انتہائی مزیدار تھے. میں نے وہ 3 بیر کھائے اور میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ آپ کی ذات ہے کہ آپ پہلے مجھے پاکستان سے اٹھا کر امریکہ لے کر گئے اور اس وقت آپ نے ہزاروں میل کا سفر طے کروایا ہے اور اس مڈل آف نو ویئر میں کھڑی ہوئی ہوں، اور یہاں پر آپ نے مجھے یہ بیر میرے نام سے اسٹیمپ کیے ہوئے تھے جو مجھے کھلائے ہیں. اللہ اپنے بندے کا رزق کہاں سے کیسے عطا کرتا ہے، اپنے مخلوق کی تمام جو ضروریات ہیں وہ کیسے پورا کرتا ہے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. لیکن وہ اللہ ہے جو اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ میں یہ اللہ ہوں. اور پھر بھی اگر ہم اس کو نہ مانیں تو ہم کتنا نقصان میں رہنے والے ہیں. پھر وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تمہیں کون سا بہتر عمل کرنے والا ہے، احسن عمل. پورے قرآن مجید میں ہم یہ بات پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی کوانٹٹی کی بات نہیں کی کہ تم میں سے کتنے عمل کر کے لانے والا ہے، بلکہ کہا ہے تم میں سے کون ہے جو بہتر عمل یا احسن عمل کر کے لانے والا ہے. کوالٹی کی کون سی والی بات ہوتی ہے؟ صرف یاد دہانی کے طور پہ وہ کام جو نیچر میں بھی اچھا کام ہی ہو، اس کے پیچھے نیت بھی نیکی ہو، اور اس کے بعد جو اس کا طریقہ ہو وہ بھی سنت کے مطابق ہو، تو وہ احسن عمل ہے. لیکن اگر کوئی کام چاہے وہ کتنا ہی نیک ہو، لیکن اگر اس کے پیچھے نیت جو ہے وہ کسی کو ایذا دینا ہو، خوشنمائی ہو، ریا ہو، دکھاوا ہو، یا وہ سنت سے ثابت نہ ہو، تو وہ ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ الٹا ہمارے نقصان پہنچانے والے اعمال میں شامل ہو جائے گا. بس اب اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں تو یہ تو سری جادوگری ہے، اور ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں آخر کس چیز نے روک رکھا ہے؟ سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے سے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آن گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں. اور اگر ہم نے انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اسے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اس پر مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میرے تو سارے دلدر پار ہو گئے، اور وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے. یہاں پر جو پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے نا، اس کا ہے فخور. فخور جو ہے اس کا روٹ ورڈ فخر سے نکلا ہے، اور فخر جو ہے وہ ایک ایمٹی ڈرم کو کہتے ہیں یا ایمٹی مٹکے کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر جب کوئی چیز لگتی ہے تو وہ بہت زور سے آواز پیدا کرتا ہے. یعنی وہ انسان جو فخر جتاتا ہے وہ اس ایمٹی ڈرم یا ایمٹی مٹکی کی طرح ہوتا ہے جس کے اندر کچھ نہیں ہے اور وہ کسی کو کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے، اور اکڑنے لگتا ہے. اس کی ایب سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے. ان آیات میں کی جو روشنی ہے، اس میں اپنا جائزہ لینا ہے ہم نے کہ میں کہاں کھڑی ہوں. کیا میں ایسی ہوں جو میرے اللہ مجھے چاہتے ہیں، یا میں وہ ہوں کہ ذرا سی کوئی بات تو ہوئی نہیں اور اس کے بعد فخر جتانے لگ گئی اور ایمٹی ڈرم کی طرح اکڑنا شروع ہو گئی. تو اے پیغمبر ایسا نہ ہو، اے پیغمبر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا اس کے ساتھ. تم محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالدار اللہ ہے.
یہ اللہ کے نبی علیہ وسلم کو بھی بات کہی گئی تھی، اور آج ہمارے لیے بھی یہی عمل کا اصول ہے اس میں کہ ہم نے اللہ کی راہ میں جب کام کر رہے ہوں گے نا، ہمیں پریشانیاں آئیں گی، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری حق کی باتوں کو مصلحت کے تحت کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں اور کہہ نہیں پاتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، ہم نے کہا تو ہم نے اللہ کی آیت کا حق ادا کر دیا، لیکن اگر ہم خاموش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کو جواب دہ بھی ہم ضرور ہوں گے کہ ہمیں بات پتہ تھی سچ، تو ہم نے اس بات کو کیوں ڈھانپے رکھا. اللہ ہمیں بہترین توفیق دے. لیکن یہ کہ اس کے بعد ہمیں جو بھی تکلیف آئے اس بات کو پہنچان دینے کے لیے، ہمیں لوگوں سے جو باتیں بھی سننی پڑیں تو اس پر ہم نے صبر کرنا ہے، اور ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے. ہم کسی کو ہدایت دینے کے ذمہ دار نہیں ہیں. کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تو بنا لاؤ. پچھلی بھی سورہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا تھا، اس سورہ میں پھر دے رہے ہیں یہ چیلنج. اور اللہ کے سوا جو تمہارے معبود ہیں ان سب کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو، اگر تم انہیں معبود سمجھتے ہو اور سچے ہو. اب اگر وہ تمہارے معبود ہیں تو تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں. پھر کیا تم اس بات کی آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ جو لوگ بس دنیا کی زندگی اور خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم ان کو یہیں دے دیتے ہیں. ان میں سے کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے. وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا تھا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور سارا کیا دھرا محض باطل ہے. ہمارے لیے سوچنے کا سوال ہے، میں اور آپ کس چیز کے طالب ہیں؟ کیا ہم بھی صرف دنیا کی خاطر جی رہے ہیں، یا آخرت ہمارا اصل مرکز ہے، اور اس دنیا کو ہم نے چونکہ گزارنا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے مطابق بسر کر رہے ہیں؟ تو یہ سوال ہمارے لیے اپنے لیے ہم نے خود اپنا جائزہ لینا اور دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اور ایک اور اہم بات جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا، وہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات دنیا کے لیے انسان اتنا کچھ کرتا ہے کہ اپنا سارا ٹائم، اپنی ہر چیز صرف دنیا کے کاموں میں اور اپنی ان چیزوں میں گزار دیتا ہے، تو ان کو صرف دنیا کے سوا کچھ نہیں ملے گا. آخرت میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. لیکن اگر جیسے ایک حدیث کے مفہوم سے آتا ہے کہ اگر ابن آدم اپنے رزق سے اس طرح بھاگے جس طرح سے وہ موت سے بھاگتا ہے، تو رزق بھی اس کو اسی طرح سے پالے گا جس طرح سے موت اس کو پا لیتی ہے. یعنی جو کچھ ہماری تقدیر میں لکھا ہے نا، وہ ہمیں مل کر رہے گا. اگر ہم اپنا مطلوب آخرت کر لیں گے تو دنیا تو جو ہمیں ملنی ہے وہ مل کر رہے گی، اور آخرت میں یقیناً ہمارے لیے بہترین اجر ہے. لیکن اگر ہم صرف دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو دنیا ہم کو اتنی ہی ملے گی جو ہمارے نصیب میں ہے، اور آخرت میں ہمارے لیے کچھ حصہ نہیں ہوگا. وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا تھا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور سارا کیا دھرا محض باطل ہے. پھر بڑا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف ایک صاف شہادت رکھتا ہے. اس کے بعد ایک اور گواہ بھی اس کی پروردگار کی طرف سے اس کی شہادت کی تائید میں آ گیا. یعنی انسان کا اپنا نفس اور یہ آفاق کے اوپر وہ اس کو ایمان ہے، اور پھر ساتھ ہی قرآن بھی اس کے ساتھ اس کی گواہی دینے کے لیے آ گیا. اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی موجود تھی. پھر کیا وہ اس دنیا پرستوں کی طرح سے انکار کر سکتا ہے؟ تو ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے. اور انسانی گروہ میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے گا تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے. پس اے پیغمبر، تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کرے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ کھڑا. سنو، خدا کی لعنت ہے ظالموں پر، ان ظالموں پر جو خدا کے رستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. وہ لوگ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا. انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا. نہ کسی کی ہی سن ہی سکتے ہیں، اور نہ ہی خود انہیں کچھ سوچتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا. وہ سب کچھ ان سے
کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ ناگزیر ہے وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیا اور اپنے رب کے ہی ہو کر رہے، وہ یقیناً جنتی لوگ ہیں اور جنت میں ہی ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی ہو اندھا اور بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا۔ کیا دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا، میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔ جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے، ہماری نظر میں تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو، بس ایک انسان ہو ہم جیسے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں کمتر ہیں اب بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے اور ہم کوئی چیز بھی نہیں پاتے ہیں جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا، پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے نوازا، مگر وہ تم کو نظر نہیں آتی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے تم کو ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر چپک دیں؟ اور اے برادران قوم، میں اس پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات نہیں آتی ہے؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں، انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کی نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں گا تو ظالم ہوں گا۔ آخر ان لوگوں نے کہا، اے نوح، تم نے بہت جھگڑا کر لیا، اب بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم دھمکی دیتے ہو اگر سچے ہو۔ نوح نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکانے کا ارادہ کر لیا ہو۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم کو پلٹنا ہے۔ اے محمد، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو کہ اگر میں نے خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ نوح پر وحی کی گئی، تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو، ہماری نگرانی میں وحی کے مطابق کشتی بنانا شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ نوح کشتی بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے کہا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور وہ بلا کس پر ٹوٹتی ہے جو ٹالے نہ چلے گی۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابھر پڑا تو ہم نے کہا، ہر قسم کے جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے۔ یعنی کون تھے یہ؟ نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا۔ ان میں سوار کرا دو اور ان لوگوں کو بٹھا دو جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی جو تبلیغ تھی، انہوں نے 950 سال کی تبلیغ کی تھی اور صرف 80 لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے تھے، اور تھوڑے سے لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے۔ نوح نے کہا، سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے، اور میرا رب بہت غفور رحیم ہے۔ حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہر کام کی ابتدا اللہ ہی کے نام سے کرنی چاہیے، بسم اللہ کہہ کر کرنی چاہیے، کیونکہ جو بھی کام بسم اللہ کہہ کر کیا جاتا ہے اس کے اندر نمبر 1 برکت آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے غزوہ احد کے موقع پر ایک دفعہ ایک صحابی تھے تو ان کی انگلی کٹ گئی اور اس وقت ان کے منہ سے سی کی آواز نکلی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کی بجائے بسم اللہ کہتے تو فرشتے تم کو اٹھا لیتے اور لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر اپنے گھر کا دروازہ بند کرو، بسم اللہ کہہ کر اپنے گھر کا چراغ بجھاؤ، اور بسم اللہ پہ کہہ کر اپنے کھانے اور برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو رات کے وقت خاص طور پر، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے بسم اللہ کہہ کر اونٹ پر بیٹھو، اس کی پیشانی، اسی کوہان پر شیطان ہوتا ہے۔ آج کے عمل کا ایک اور رسول، انشاءاللہ مجھے امید ہے سب لوگ کہتے ہی ہوں گے،
لیکن اگر نہیں کہتے تو خاص طور پہ نیت کر کے کہ ہم نے ہر کام کو، ایون کوئی چیز اٹھانی بھی ہے تو بسم اللہ پڑھ کر، اور رکھنی ہے تو بھی بسم اللہ پڑھ کر، اللہ کے نام ہی سے ہر کام کرنا ہے۔ کشتی لوگوں کو لے کر چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح نے پکارا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہ جانا۔ دیکھیں باپ کو کتنی فکر تھی کہ کافروں کے ساتھ نہ رہ جانا، اپنے بیٹے کی صحبت کی، کہ صحبت جن کے ساتھ جب اگر پیچھے رہ جانا والوں میں سے ہو جائے گا تو وہ ڈوبنے والے ہیں، وہ عذاب میں شامل ہونے والے ہیں۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا کہ میں بھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں اور مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی اس کے اوپر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ ہم نے یہاں پر جو عمل کا اصول ہے نا اس آیت کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے بھی صحبت صالح کی فکر کرنی ہے اور اپنی اولاد کے لیے بھی صحبت صالح کی فکر کرنی ہے، اور خاص طور پر ان کے لیے دعائیں مانگنی ہیں، کیونکہ قیامت کے دن انسان اپنی بری صحبت پر پچھتائے گا، جو ٹائم اس نے اپنا بری صحبت میں گزارا ہوگا۔ حکم ہوا، اے زمین سارا پانی نگل جا اور آسمان رک جا۔ چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا، دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ نوح نے اپنے رب کو پکارا، اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تو حاکموں میں سب سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا، اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا دے۔ یعنی انبیاء بھی انسان ہیں، اور آف کورس کہ انسان کے ناطے انسان کے اندر جو ہے وہ نفسیاتی بیٹے کی جو محبت تھی اس میں مغلوب ہو گئے تو نئی بات کہی، لیکن جیسے ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی تو ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ انہوں نے کہا، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں اس سے وہ کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا، اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر ہم انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو نہ جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، بس صبر کرو، اس انجام کار متقیوں کے حق میں ہی ہے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں، تم نے محض جھوٹ کر رکھے ہیں۔ اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم عقل سے نہیں کام لیتے؟ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان سے دہانے کھول دے گا، تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کر دے گا۔ اس کو انڈر لائن کر لیجئے اور عمل کے اصول میں یہ بات بھی لکھ لیجئے کہ یہ استغفار کی برکات ہے۔ استغفار جو ہے وہ رب کے پاس عزت اور عظمت کا ذریعہ ہے، دنیاوی مال اور اسباب کا ذریعہ ہے۔ کثرت سے استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کے پاس وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے انسان کو گمان نہیں ہوتا، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ ہود نے کہا، میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ ہو کہ یہ اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، میں اس سے بیزار ہوں، تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، یعنی کوئی جاندار دنیا میں ایسا نہیں جس کا فل کنٹرول اللہ رب العزت کے ہاتھ میں نہ ہو۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام دے کر تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں۔ اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگراں ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم اپنی رحمت سے ہود کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔
یہ ہیں عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، رسولوں کی بات نہ مانی، اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے، آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی۔ سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو، دور پھینک دیے گئے عاد، ہود کی قوم کے لوگ، اور ثمود کی قوم کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا، یہاں تم کو بسایا، لہٰذا تم اس سے معافی مانگو، اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ اللہ سے دعائیں مانگیں، استغفار کریں، اللہ ہماری ہر دعا کا جواب دیتا ہے، اور ایک حدیث کے مفہوم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا قبول ہونے کے 3 ڈیفرنٹ ویز ہیں، یا تو انسان نے جو کچھ مانگا ہوتا ہے اس کو اسی وقت مل جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو اس دعا کی برکت سے اس کے لیے کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری آنے والی ہوتی ہے، اس کے درمیان ڈھال بنا دیتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ وہ دعا اس کے لیے آخرت میں محفوظ کر دیں گے اور آخرت کے دن اس کا اجر دیں گے، اور قیامت کے دن جب انسان کو اجر ملے گا ان دعاؤں کا، تو وہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ انہوں نے کہا، اے صالح، سے پہلے تو ہمارے درمیان ایک ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھیں، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ صالح نے کہا، اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، پھر اس نے اپنی رحمت سے مجھ کو نوازا، اور اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا کہ اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو؟ اے میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی آئی ہے۔ انہوں نے خود اللہ سے نشانی مانگی تھی کہ ایک پہاڑ اس کو پھٹے اور اس کے اندر سے حاملہ اونٹنی نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نشانی جیسے انہوں نے مانگی تھی صالح علیہ السلام کی قوم نے، اللہ نے ان کو اعزاز دے دی تھی۔ تو اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نشانی ہے، اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو اور اسے ذرا تعرض نہ کرنا، اور ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی اور تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر صالح نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور بس لو، یہ ایک ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم اپنی رحمت سے صالح اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور ہے اور بالادست ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے انہیں دھر لیا، اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح سے بے حس و حرکت پڑے رہ گئے کہ گویا وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو، ثمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو، دور پھینک دیے گئے ثمود۔ اور دیکھو، ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے تھے، کہا، سلام ہو تم پر۔ ابراہیم نے جواب دیا، تم پر بھی سلام ہو۔ اس کو صرف ایک ریمائنڈر کے لیے کہ ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کے جو 6 حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ مسلمان سلام کرے تو اس کو جواب ضرور دینا ہے۔ اگر ہم کسی کو سلام کرنے کے بعد جواب نہیں دیتے ہیں تو ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، اور وہ قیامت کے دن ہماری نیکیاں لے لے گا، ورنہ اس کے گناہ ہمارے کھاتے میں ڈال دے گا۔ تو ایک دوسرے کے اوپر سلام کا جواب دینا اس کا حق ہے۔ دوسرے ایک اور حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم لوگ جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم لوگوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہ ہو، اور میں تمہیں وہ تدبیر نہ بتا دوں جس کی وجہ سے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ تو صحابہ نے کہا، ضرور یا رسول اللہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپس میں سلام کو عام کرو، پھیلاؤ۔ تو یہاں پر اس آیت کو بھی انڈرلائن کر دیں کہ جیسے فرشتوں نے آ کر ان کو سلام کیا تھا اور انہیں جواب دیا تھا، تو ہم نے بھی خواہش، ایک تو سلام ویسے ہی ہمیں نیکیاں ملتی ہیں، لیکن آپس میں دلوں کی صفائی بھی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے باہمی محبت کا بھی ذریعہ ہے، تو ہم بھی کثرت سے سلام کرنے والے ہوں ایک دوسرے کو اور پھیلانے والے ہوں۔ پھر کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ابراہیم میں بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے آیا۔ یہ مہمان نوازی کے آداب تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ انسان ہے، حالانکہ وہ فرشتے تھے۔ مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پہ نہیں پڑتے تو وہ مشتبہ ہو گیا اور ان سے دل میں خوف محسوس کرنے لگا۔ انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دی۔
یعنی وہ خوش نہیں ہوئی کہ وہ ان کے اوپر بھیجے گئے ہیں، بلکہ ہنسدی کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ لائک ان کا جو سٹریس تھا وہ ریلیف ہوا کہ جان میں جان آ گئی کہ یہ فرشتے ہماری طرف عذاب کی کوئی خبر لے کر نہیں آئے ہیں۔ پھر اس نے پھر ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی، اور وہ بولی ہائے میری کم بختی، کیا میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھوس ہو گئی ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور شان والا ہے۔ پھر ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی، اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا، تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا اے ابراہیم، اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرنے سے نہیں پھرے گا۔ یعنی ان کو کسی کے اوپر بھی اتنی زیادہ ان کی طبیعت حلیم تھی کہ کسی کی بھی تکلیف جو تھی وہ ان کو گوارا نہ تھی۔ اور ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔ ان مہمانوں کا آنا کہ اس قوم کے لوگ بے اختیار کی طرف دوڑ پڑے، وہ پہلے سے ایسی بدکاریوں کے خوگر تھے۔ لوط نے ان سے کہا بھائیو، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں۔ اب بیٹیاں موجود ہے کا مطلب یہ ہے کہ قوم کی جو بیٹیاں تھیں وہ انہوں نے اپنی بیٹیاں کہہ کے مخاطب کیا تھا، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھلا آدمی نہیں؟ لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہمیں پتہ تھا کہ وہ لوگ کس قسم کی بدکاریوں میں مبتلا تھے، اور آج پوری دنیا جو ہے وہ اس گھناؤنے جرم میں شامل ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہم کو ان تمام غلاظت سے اور تمام بدعمالیوں سے اور ان تمام گناہوں سے ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بچا کے رکھے۔ انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ لوط نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا۔ تب فرشتوں نے اس سے کہا اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جانا، اور دیکھو تم میں سے کوئی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی گزرنے والا ہے جو ان پر گزرنا ہے۔ ان کی تباہی کا وقت صبح کا وقت مقرر ہے، اور صبح ہوتے اب کتنی ہی دیر ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا یہاں پر کہ جو انبیاء کی بیویاں ہوتی ہیں وہ غلط کار یا بدکار نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ان کا جرم یہ تھا، ان کا بھی اور نوح علیہ السلام کی جو ان کی بیوی تھی ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اپنی قوم کی یعنی ان کی جو ہمدردیاں تھیں وہ اپنے قوم کے ساتھ تھیں۔ تو یہاں پر جو ہمارے عمل کا جو اصول ہے ہمارے لیے، یا جو ہمارا غور کرنے کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں اور آل اوور دا ورلڈ ہمیں پتہ ہے کہ قوم عمل لوط جو ہے وہ کس قدر پھیل چکا ہوا ہے۔ تو اس ٹائم پر ہم اللہ سے اپنے لیے، اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے ان کو سٹاپ کرنے کے لیے کوئی کوشش کی ہے یا کر رہے ہیں؟ یا ہمارے ذہن میں کوئی ایسی بات آتی ہے کہ ہم نے اس کو روکنے کے لیے کوئی کام کرنا ہے، یا ہم نے جو اس غلط کام میں پڑ گئے ہیں ان کو اصلاح کی طرف لے کے جانا ہے، یا اسٹل ہم لوگ یا تو سائڈ پر ہو کر بیٹھ جائیں کہ ہمارے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے، یا یہ کہ ہم میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ شامل ہیں، لیکن یہ کہ اگر ہم ان کو اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کی حمایت میں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس بات سے مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی وقت میں کوئی عذاب آئے تو اللہ ہمیں بھی اس بات پہ نہ گھیر لے کہ جہاں تم دیکھ رہے تھے تمہیں پتہ تھا اور اس کے بعد بھی تم لوگوں نے کوئی اس کے اوپر سٹیپ نہیں لیا۔ ہمیں اگر پتہ چلتا ہے اپنے کسی ایون جاننے والوں میں بھی کہ خدا نہ خواستہ کوئی اس میں انوالو ہو گیا، یا کوئی بچہ یا کوئی دوست یا ہمارے کو ورکر کولیگ، تو ہم نے اس انسان سے نفرت نہیں کرنی بلکہ اس عمل سے نفرت کرنی ہے، اور اللہ سے مدد مانگتے ہوئے کوشش کرنی ہے کہ اللہ ہمیں کوئی راستہ بتائے کہ ہم اسے واپس سے کوئی نہ کوئی ایسی بات بتا کر، کوئی نہ کوئی ایسی چیز دکھا کر اپنی طرف سے کوشش کریں کہ وہ اس برائی کو چھوڑ دیں۔
پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے تابر توڑ پتھر برسائے، جس میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں سے نشان زدہ تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ اگین پچھلی سورہ میں بھی ہمارے پاس یہی بات آئی تھی، ہم ریپیٹڈلی یہ بات پڑھ رہے ہیں، ناپ تول میں کمی۔ ناپ تول میں کمی خالی خریدنے اور بیچنے کے لیے نہیں ہے، ہمارے ہر عمل میں ہے، ہمارے ہر ایکشن میں ہے، کہ ہمارے اپنا، یعنی یہ بار بار ہمارے ریمائنڈر آ رہا ہے کہ ہمارے اپنے معاملات میں، ہمارے دینے اور لینے کے معاملے جو ہے، جو پیمانے ہیں وہ سیم ہونے چاہیے۔ ایون اپنے گھر میں اپنی بیٹی اور بیٹے کے لیے ہمارا پیمانہ سیم ہونا چاہیے، اپنی بہو اور اپنے داماد کے لیے پیمانہ سیم ہونا چاہیے۔ تو اس بات پر ہم نے بار بار غور کرنا ہے۔ اپنی ساس اور اپنے والدہ کے لیے پیمانہ ہمارا سیم ہونا چاہیے۔ ہمارے یعنی پورا سسرال اور پورا میکہ، آپ کا پیمانہ جو ہے نا وہ ایک ہونا چاہیے، لینے اور دینے کے پیمانے الگ نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ہم میں سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو ہم بھی اسی برائی کا ارتکاب کر رہے ہیں جس میں اس وقت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے۔ آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایک ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ اور اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف سے پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، بہرحال تمہارے اوپر میں کوئی نگراں کار نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے چھوڑ دیں، یا یہ کہ ہم اپنے مال میں سے اپنی منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو؟ بس تو ہی ہے ایک عالی ظرف اور آسپاد آدمی رہ گیا ہے۔ شعیب نے کہا، بھائیو، تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا، پھر اس نے اپنے ہاں سے مجھ کو اچھا رزق عطا کیا، اور اس کے بعد تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ تمہاری باتوں سے تم کو روکتا رہوں، جن باتوں سے میں تم کو روکتا رہوں ان کا ارتکاب خود کرنا شروع کر دوں۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک میرا بس چلے، اور جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں اس نوبت تک نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح یا ہود یا صالح کی قوم پر آیا تھا، اور لوط کی قوم بھی تم سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ دیکھو، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے۔ تیری برادری نہ ہوتی تو ہم تجھے کبھی کا سنسار کر چکے ہوتے۔ تیرا بلبوتا اتنا بھی نہیں کہ ہم پر بھاری ہو۔ شعیب نے کہا، بھائیو، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے؟ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو بالکل پس پش ڈال دیا۔ جان رکھو، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا۔ جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ چشمے برآں ہوں۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا۔ جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو سب دھماکے نے آ پکڑا، اور وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے رہے کہ گویا وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو، مدین والے دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینک دیے گئے تھے، اور موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی سند معمولیت کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا تھا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا۔ قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے ہوگا اور پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے کے جائے گا۔ کیسی بدتر جائے وہ ردود ہے جس پر کوئی پہنچے، اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی۔ کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے۔ یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ان میں بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ کو اوپر ستم ڈھایا تھا۔ اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو وہ ان کے معبود جنہیں وہ چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے،
اور انہوں نے ہلاک و تو بربادی کے سوا کچھ فائدہ نہ دیا۔ اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی ہی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم اس کے لانے میں بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں، بس یہ گنی چنی مدت کے لیے مقرر ہے۔ جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکاریں گے، اور اسی حالت میں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہیں۔ زمین و آسمان قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے کوئی بات کہنی ہوتی ہے نا محاورتاً کہ یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں جب تک زمین اور آسمان قائم ہے۔ اور ایک مفہوم اس کا یہ بھی آتا ہے کہ یہ والے زمین و آسمان تو ہوں گے نہیں، ایک آخرت میں بھی جو زمین و آسمان ہوں گے تو وہ بھی جب تک اللہ کا حکم ہے قائم رہیں گے، تو ان کو یعنی جو قیامت کے پیش آنے کے بعد اللہ تعالیٰ بنائیں گے۔ لیکن زیادہ تر کا قیاس یہ ہے کہ یہ محاورتاً بات کی گئی ہے۔ اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہیں۔ اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، ایسی بخشش کو ان کے لیے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ بس اے نبی تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہے جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے اس طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے باپ دادا کیا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں اختلاف کیا گیا تھا، جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ بس اے محمد تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان اور اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ دیکھیں یہاں پر اگین اس کو انڈرلائن کر لیجئے، بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم ایکسٹریم لائف گزاریں۔ ایکسٹریمزم اللہ کو پسند نہیں ہے، ہر چیز میں اعتدال ہو۔ جیسے کہ ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 صحابی تھے جنہوں نے اپنے اوپر یہ کہا تھا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی کھولوں گا نہیں، اور ایک نے کہا تھا کہ وہ شادی نہیں کریں گے تاکہ وہ ہر اس چیز سے معاملات کی جو پکڑ ہے اس سے بھی بچ جائیں، اور اپنے آپ کو وہ زیادہ اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ سمجھ رہے تھے کہ یہ عبادات ان کو اللہ سے زیادہ کلوز کر دیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا، ہمارے جو دین ہے اس کے اندر اعتدال پسندی ان کو پسند ہے اللہ کو، اور ہم لوگ کی بحیثیت مسلم ہمیں رہبانیت کی زندگی سے منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ خود وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، کھولتے بھی، افطار بھی کرتے ہیں، اور انہیں شادیاں بھی کی ہیں، اور جو ان کا سننا نہیں کرتا اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہماری جو زندگی ہے، ہماری جو بندگی ہے، تھوڑا کرو لیکن مسلسل کرو، تو جو اس کا عمل ہے وہ ایک دفعہ کرو اور بے انتہا ایکسٹریم اس پر جا کر کرو تو انسان بہت حد تک کر نہیں سکتا۔ پہلے انسان اپنے اوپر پابندیاں خود ہی لگاتا ہے جیسے کہ پہلے کی قوموں نے لگائی تھیں، اور پھر اس کے بعد ان پابندیوں پر اللہ کے کلوز جیسے رہبانیت اختیار کی عیسائیوں نے کہ ہم شادیاں نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو چرچ کے لیے وقف کر دیں گے، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکے، تو اس کے بعد ان کی جو چرچ تھی انہی میں ہی زنا شروع ہو گیا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اللہ کو پتہ ہے کہ اس انسان کی ضرورت کیا ہے، تو اس ضرورت کے مطابق اس نے اس کی فطرت جیسے بنائی ہے اسی کے مطابق اس دین اسلام کو ہمیں تحفہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ ہمیشہ سے اسلام ہی ہے۔ تو اللہ نے اپنے تمام پیروکار، تمام امتیں جو گزری ہیں ان کے لیے آسانیوں ہی یہ راستے پر پرووائڈ کیے ہیں، لیکن انسان نے خود اپنے اوپر جو چیزوں کا حلال اور حرام کر کے اور اپنی زندگیوں کو ایکسٹریم کی حد تک پہنچا دیا،
لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایکسٹریم کی حد تک انسان تھوڑے عرصے تو کام کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد تھک جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے، اور وہ عبادت پھر اس طرح کی چھٹتی ہے کہ کبھی وہ ہو ہی نہیں پاتی۔ بالکل اس طرح سے جیسے اس کی اگزامپل آپ سمجھے کہ بارش ہوتی ہے نا، جب تیز بارش ہوتی ہے، طوفان آتا ہے، تو وہ تیز بارش اور طوفان ایک ایکسٹریم قسم کی سمجھے کہ کنڈیشن ہے کہ جب رکے گی، تھمے گی، تو اس کے بعد صرف سڑکیں دھل جائیں گی، گاڑیاں دھل جائیں گی، گرد و غبار بیٹھ جائے گا۔ لیکن وہ جو ایکسٹریم بارش ہے وہ آپ کو مجھے لگتا ہے میرے یہ بند ہو گیا ہے، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو وہ جو ایکسٹریم بارش ہے تو وہ کرتی کیا انسان کو کہ وہ ماحول کو صاف کر سکتی ہے، لیکن وہ ماحول کے اندر چینج پیدا نہیں کرتی ہے۔ کمپیئر ٹو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بارش جو ہلکی ہلکی ہوتی ہے اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے گھاس بھی نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور پھول نکلتے ہیں، نئے پتے نکلتے ہیں اور بہار آ جاتی ہے۔ تو جو عمل اللہ تعالیٰ کے پاس تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو، اعتدال کے ساتھ ہو، انسان اس کو کنٹینیو کر سکے، وہ اللہ کے پاس مقبول ہے۔ اور بار بار ہم پڑھیں گے قرآن مجید میں اور ہم سننا میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں اسی طرف کی رہنمائی کی ہے، بجائے یہ کہ ہم کسی طرف ایکسٹریم اس پر چلے جائیں اور اپنے آپ کو لمٹ سے آگے ایکسیڈ کرنا شروع کر دیں۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے، ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے، اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ اور دیکھو، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر۔ یہ فجر اور پھر مغرب اور عشاء کا ٹائم ہے، اور یہ اس وقت کا ہے کہ جب تک ہمارے پاس نمازیں جو تھی فرض نہیں ہوئی ہوئی تھی 5 وقت کی۔ در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ تو نماز جو ہے وہ ویسے بھی برائیوں کو مٹاتی ہے، وضو جو ہے وہ ظاہری گندگی کو بھی دور کرتا ہے اور ویسے بھی گناہوں سے دور کرتا ہے، گناہوں کو بھی واش ہوتے ہیں وضو کرنے سے۔ اسی طرح سے ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں وہ ہماری برائیوں کو مٹاتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں، اور صبر کر نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزری تھیں ایسے اہل خیر موجود رہے جن لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے۔ ایسے لوگ نکلے تو بہت کم جن کو ہم نے قوموں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے لیے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تیرا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اس کو بھی انڈر لائن کر دیجئے۔ اس کیس میں مفسرین کہتے ہیں کہ ہر جگہ پر، ہر قوم میں ایک ایسا اجتماعی نظام موجود ہونا چاہیے جو انسان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے روکتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو لوگوں کی خود بھی اپنی اصلاح کرے اور لوگوں کی بھی اصلاح کرنے والے ہوں۔ بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں پر ہی چلتے رہیں گے، اور بے رویوں سے صرف وہی بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ اسی آزادی انتخاب و اختیار کے لیے ہی تو اس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسانوں سے سب کو بھر دوں گا۔ اللہ ہم سب کو بچانا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو، ہم اپنے طریقے پر کام کرتے چلے جائیں گے۔ انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ آسمان اور زمینوں میں جو کچھ چھپا ہے سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، سارے معاملات اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ بس اے نبی تو اس کی بندگی کر، اسی پر بھروسہ رکھ، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بار بار ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر کیا سبق ہے کہ حق کے راستے میں ہمیشہ مشکلات آنی ہیں۔ انبیاء پر بھی آئی تھیں تو ہمارے اوپر بھی آ جائیں گے۔ تو دین کے اوپر چلنا اس وقت بھی لوگوں کے لیے مشکل تھا، آج بھی ہمارے لیے اتنا ہی مشکل ہے، لیکن کرنے کا کام کیا ہے؟
کرنے کا کام یہ ہے کہ ان واقعات کو جو ہم پڑھ رہے ہوں تو اس میں سے اپنے عمل کے اصول نکالیں اور ان واقعات کے ذریعے اپنے دل کو بھی تقویت دیں اور اللہ تعالیٰ کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے صبر کے ساتھ دعا مانگیں مدد کے لیے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ جس کو تھام لیتا ہے، یا یہ یوں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ نے ان کو تھام لیا اور ان کو استقامت دی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استقامت دے ایمان پر عمل کرنے کے لیے بھی اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہترین طریقے سے تھام لے اور ہمیں بہترین توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا جو کچھ سنا اسے اپنے پاس قبول